بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ میں جو بت نصب کیا گیا تھا وہ حبل تھا، جو بابلیوں، اشوریوں سمیت تمام سامیوں کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اسے قرآن میں بال کہا گیا ہے۔ الیاس علیہ السلام ایک رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اس بہترین خالق کو چھوڑ کر بال کی پرستش کر رہے ہو؟ بال عبرانی زبان کا لفظ جس کے معنی مالک اور آقا کے ہیں۔ عربی میں بال کے معنی شوہر یا پالنے والے کے ہیں۔ بال قدیم دور میں کنانیوں اور فینکیوں کے سب سے بڑے بت دیوتا جس کے خلاف الیاس علیہ السلام نے جہاد کیا تھا۔ فینکیوں نے ہی بال کو شام سے یونان، مصر اور قرطاجنہ میں نسب کیا۔ مصری بھی بال کی پرستش کرتے تھے۔ سکندر اعظم جب 333 قبل مسیح میں لبنان کے علاقے طائر کو فتح کیا، اس وقت یہاں بال کا سب سے بڑا بت سونے کا بنا ہوا تھا کی پرستش کی، اس کو سجدہ تعظیمی کیا۔ فلسطین میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کی پرستش اہل مدین اور موابی کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی اسرائیلیوں نے بھی اس کی پرستش شروع کر دی۔ اسرائیلیوں نے اس کا نام بدل کر فغفور رکھ دیا۔ قبائل قریش میں اس کی پرستش 400 سال قبل شروع ہوئی یا اس سے بھی قبل۔ عمرو بن لہی بنو خزاع کا سردار تھا جو شام میں بیمار ہوا۔ وہیں کسی نے اسے بال حبل دیوتا جو ایک چشمے کے اوپر نصب تھا کے نیچے غسل کروایا۔ اتفاق سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد لات و منات عزا کے ساتھ حبل کو جزیرہ نما عرب میں مختلف علاقوں میں نصب کرایا۔ حبل سب سے بڑا تھا جو کہ خانہ کعبہ کے اندر یا باہر دروازے کے سامنے نصب تھا۔ زمانہ جاہلیت کے عرب اہم سفروں اور دوسرے کاموں کے انجام دینے کے لیے حبل سے اجازت لیتے تھے۔ ان کے اجازت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ تیر کی وہ لکڑیاں جو ایک مخصوص تھیلے میں حبل کے پہلو میں ہوا کرتی تھی اور ان میں سے بعض کے اوپر افعل یہ کام انجام دو اور بعض کے اوپر لا تفعل یہ کام انجام نہ دو لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ تھیلے کو ہلاتے تھے اور ان میں سے ایک تیر کی لکڑی نکال لیتے تھے اور جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا اسے وہ حبل کا پیغام سمجھتے تھے۔ اور یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اس طریقے سے بتوں کا منشا معلوم کرنا چاہتے تھے، اور کچھ بعید نہیں کہ بت کے لیے قربانی کا مسئلہ بھی خدام کے ذریعے بت کے ایک پیغام کے طور پر متعارف ہوا ہو۔ ابو سفیان احد میں جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی میں حبل کا نام بلند ہو کر نعرہ لگاتا پھر رہا تھا، جس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگانے کا فرمایا۔